اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم ومن قتلہ منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم یحکم بہ ذوی عدل منکم ہدیا بالغ الکعبۃ او کفارۃ طعام مسکین او عدل ذلک صیاما لیذوق وبال امرہ عفا اللہ عما سلف ومن عاد فینتقم اللہ منہ واللہ عزیز ذو انتقام احل لکم صید البحر وطعمہ متاعا لکم وللسیارہ وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والہدی والقلائد ذلک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض وان اللہ بکل شیء علیم اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور رحیم ما الرسول الا البلاغ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون۔ اے ایمان والو، وحشی شکار کو قتل مت کرو جب کہ تم حالت احرام میں ہو، اور جو تم میں سے اس کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس پر فدیہ واجب ہوگا، جو کہ مساوی ہوگا اس جانور کے جس کو اس نے قتل کیا ہے، جس کا فیصلہ تم میں سے دو معتبر شخص کر دیں، خواہ وہ فدیہ خاص چوپائے میں سے ہو جو نیاز کے طور پر کعبہ تک پہنچائے جائے، اور خواہ کفارہ مساکین کو دے دیا جائے، اور خواہ اس کے برابر روزے رکھ لیے جائے تاکہ اپنے کیے کی شامت کا مزہ چکے۔ اللہ تعالیٰ گزشتہ کو معاف کر دیا، اور جو شخص پھر ایسی ہی حرکت کرے گا تو اللہ انتقام لے گا، اور اللہ زبردست انتقام لینے والا ہے۔ تمہارے لیے دریا کا شکار پکڑنا اور اس کا کھانا حلال کیا گیا ہے تمہارے فائدے کے واسطے، اور مسافروں کے واسطے اور خشکی کا شکار پکڑنا تمہارے لیے حرام کیا گیا ہے جب تم حالت احرام میں رہو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس کے پاس جمع کیے جاؤ گے۔ اللہ نے کعبہ کو جو کہ ادب کا مکان ہے لوگوں کے قائم رہنے کا سبب قرار دیا، اور عزت والے مہینے کو بھی، اور حرم میں قربانی والے جانور کو بھی، اور ان جانوروں کو بھی جن کے گلے میں پٹے ہو، یہ اس لیے تاکہ تم اس بات کا یقین کر لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں کے اندر کی چیزوں کا علم رکھتا ہے، اور بے شک اللہ سب چیزوں کو خوب جانتا ہے۔ اور تم یقین جانو کہ اللہ تعالیٰ سزا بھی سخت دینے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت اور بڑی رحمت والا بھی ہے، اور رسول کے ذمے تو صرف پہنچانا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ پوشیدہ رکھتے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ قدر شکار سے تمہارا امتحان کرے گا، جن تک تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے پہنچ سکیں، تاکہ اللہ تعالیٰ معلوم کر لے کہ کون شخص اس سے بن دیکھے ڈرتا ہے، سو جو شخص اس کے بعد ہنستے نکلے گا اس کے واسطے دردناک عذاب ہے۔ اللہ رب العالمین نے اہل ایمان پر بڑا انعام اور اکرام کیا کہ کسی مرحلے میں کوئی معاملہ ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کے احکامات بہت وضاحت کے ساتھ بیان فرمائے۔ ایک آدمی جس کام کو کرنا چاہتا ہے اس کام کو کرنے کے اصول اور ضابطے بیان کیے، اس کی خوبیوں کو بیان کیا، اور شریعت کے احکامات بھی واضح کر دیے، اور اس کے فائدے دنیا کے اندر یہ کہ اللہ کا فرما بردار بندہ رہے گا، نیکیاں ملے گی، اور آخرت کو اس کا اجر بھی رکھ دیا۔ اور کسی کام کو کرنے کے نقصانات کیا ہے، ممانعت ہے، اللہ نے واضح طور پر منع فرما دیا۔
آدمی کے لیے کہیں پر شک و شبہ نہیں ہے. حالت احرام میں جب احرام کی حالت میں نکلتا ہے آدمی، اس وقت کے احکامات اللہ رب العالمین نے یہاں بیان فرمائے. اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ قدر شکار سے تمہارا امتحان کرے گا جن تک تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے پہنچ سکیں. حالت احرام میں شکار کرنا ممنوع ہے. اب آزمائش اس معنی میں ہوئی کہ جب شکار کرنا ممنوع ہے تو اللہ تعالیٰ قدر شکار سے تمہارا امتحان کرے گا. یعنی شکار بہت آسانی سے ہاتھ میں آ جائے گا، شکار تمہارے سامنے چلے گا پھرے گا. اب تمہارے لیے آزمائش ہے کہ آسانی سے اس کو لے سکتے ہو، کھا سکتے ہو، آسانی سے اس کو پکڑ سکتے ہو، شکار کر سکتے ہو. لیکن اب اللہ کی ممانعت آ گئی تو اپنے آپ کو تم نے روک لیا یا تم نے وہ شکار کو کھا لیا شکار کر کے. یہ آزمائش ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو آزمایا سنیچر کے دن پر کہ سنیچر کے دن کہا کہ مچھلی نہ پکڑو. اب سنیچر ہی کے روز بہت زیادہ مچھلیاں نکلتی تو مچھلیوں کو دیکھ رہے تھے، آزمائش کو نہیں دیکھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ تو آزما رہا ہے اس کے ذریعے. اب بندگی یہ ہے کہ اللہ نے روک دیا، بس رک جاؤ، یہ بندگی تھی. لیکن انہوں نے نفسانی خواہش اور اپنے فائدے کو سامنے رکھا اور دین کو بالائے طاق رکھ دیا. ایک مومن ہوتا ہے وہ اپنا نفع اور نقصان کا ایک خاص ٹارگٹ بناتا ہے. اس کو نفع صرف اس چیز میں ہے جو اللہ کا حکم ہے، اور نقصان صرف اس چیز میں اس کو محسوس ہوتا ہے جو اللہ کے حکم کے خلاف ہے. کتنی بھی بڑی چیز چلی جائے اس کو نقصان نہیں لگتا ہے اگر اللہ کی فرما برداری کرے تو، اور کتنا بھی بڑا معاملہ ہو جائے، کتنی بھی بڑی نعمت سے وہ محروم ہو جائے اس کو گھاٹا نہیں لگتا ہے. اور جب اللہ کے حکم پر عمل کر لیتا ہے تو اس کے بعد اس کی کیفیت بالکل عجیب ہو جاتی ہے، بالکل انوکھی. نیکی میں اس کے لیے لذت ہوتی ہے، نیکی میں اس کے لیے اچھائی اور خوبی ہوتی ہے. تو یہ اللہ رب العالمین کی آزمائش ہے. حرام مال بہت آسانی کے ساتھ مل جاتا ہے، حرام چیزیں بہت آسانی کے ساتھ مل جاتی ہے. لیکن یہاں دو جملہ ہے، ایک آسانی سے کسی چیز کو حاصل کر لینا اور ایک آسانی سے دین کو چھوڑ دینا. یعنی بدترین راستے پر چلے جانا، اللہ کی نافرمانی کرنا، اس رزاق کی مخالفت کرنا جو ہمیشہ رزق دینے والا ہے. اب یہیں پر دین کو اگر کوئی آدمی کا رہے گا معاملہ تو کیا بولے گا کہ اگر آدمی اللہ کے اوپر توکل کرے تو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے لیے کافی ہو جائے گا اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دے گا کہ اس کو گمان بھی نہیں رہے گا. تو یہاں اس کا مرحلہ الگ ہو جاتا ہے. اللہ نے یہاں روک دیا، رک جائیے، لیکن رزق کو دینے والا رزاق اس کے اوپر توکل کیا، اس کی فرما برداری کی کہ اللہ دے گا. تو اللہ رب العالمین ایسی جگہ سے کہے گا آدمی گمان نہیں کر سکتا، سوچ اس کی کتاب و سنت کے تابع ہو جاتی ہے. اسی کو کہا گیا والذین آمنوا اشد حبا للہ. اہل ایمان کی محبت اللہ کے لیے بڑی شدید ہوتی ہے. شدت کیسے ہوتی ہے؟ بھوک کا عالم، حرام سامنے ہے، اللہ کی محبت ایسی ہے کہ بھوک کو قربان کر دیا. محبت یہی ہے نا کہ محبوب کو راضی کرنے کے لیے بڑی سے بڑی قربانی بھی دے دی جائے تاکہ محبوب راضی ہو جائے، یہ میرا بندہ میرے لیے یہ قربان کیا. یہ ہے محبت. فائدہ وہیں سے حاصل کرتا ہے جہاں اللہ راضی ہے، وہیں پر اقدام کرتا ہے. مال خرچ کر رہا ہے اللہ کے راستے میں، نیکی کے لیے خرچ کر رہا ہے، اپنے عیال پر اپنی ذات پر خرچ کر رہا ہے، بخیل ہی نہیں کر رہا ہے. بیمار پڑا بھلے ڈاکٹر کو بتانا ہے تو اپنے چھوٹے ڈاکٹر کو بتا رہا ہے، کام نہیں چلا رہا ہے. اللہ نے نعمتیں دی ہے اس کا شکر ادا کر رہا ہے. یہ کیفیت بندے مومن کو ہوتی ہے. تو اللہ نے کیا کہا؟ آزمائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جب نکلے، یا صحابہ کرام خاص طور سے تبوک کے موقع پر، تو ایسی صورت حال تھی کہ شکار بالکل بازو سے گزرتا تھا. اچھا، شکار کی دو قسمیں ہیں. ایک شکار وہ ہوتا ہے جس کو مار کر شکار کرنا پڑتا ہے ہتھیاروں سے. پہلے دور میں نیزہ ہے، تیر ہے، ان کا استعمال کرنا پڑتا تھا، اور آج کے دور میں بندوق وغیرہ کا استعمال کیا جاتا ہے. تو ایک تو وہ ہوتا ہے. دوسرا، جن تک تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے پہنچ سکے، ہاتھ سے پکڑ لیا جاتا ہے. بعض شکار ایسا ہوتا ہے، یعنی کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں جو زمین پر اس طرح چلتے ہیں کہ آدمی ہاتھ سے پکڑ لیتا ہے اس کو.
جیسے قریب میں ہرن کا بچہ ہی آ گیا، آدمی اس کو پکڑ لیتا ہے، کوئی پرندہ ہے بیٹھا ہوا ہے بے خیالی میں، اس کو پکڑ لیتا ہے، اور بھی بہت سارے ایسے جانور ہیں جو آلسی قسم کو ہوتے ہیں، وہ آسانی سے گزر رہے ہیں، آدمی کے دسترس میں آ گئے اس کو پکڑ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قدرے شکار سے تمہارا امتحان کرے گا تاکہ اللہ تعالیٰ معلوم کر لے کون شخص اس سے بن دیکھے ڈرتا ہے، اور جو شخص اس کے بعد حد سے نکلے گا اس کے واسطے دردناک عذاب ہے۔ اصل آزمائش جو ہوتی ہے، اللہ کو ہم نے دیکھا نہیں، لیکن آدمی اپنے قدم کو، اپنے کام کو اللہ کی ناراضی کے ڈر سے روک لے، اللہ کو دیکھا نہیں ہے لیکن اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پاتا ہے، روک لیتا ہے اپنے آپ، چاہے لوگوں کے سامنے ہو چاہے تنہائی میں، اور اعلیٰ ترین قسم یہ ہے کہ تنہائی میں اپنے آپ کو اللہ سے روک لے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کے سامنے آدمی کی تصویر ایسی ہوتی ہے، شبیہ ایسی ہوتی ہے، مقام ایسا ہوتا ہے کہ کچھ برائیاں وہ نہیں کر پاتا ہے لوگوں کی وجہ سے، لیکن اگر اس نے تنہائی میں اپنے آپ کو روک لیا، یہ اعلیٰ ترین مقام ہے، اور انسان کے مزاج میں اللہ تعالیٰ نے یہ چیز رکھی ہے، وہ اعلیٰ مقام کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو نیکیوں میں بھی آدمی کا معاملہ ایسا ہی رہنا چاہیے۔ صحابہ اکرام کے واقعات دیکھیے، کتنی چھپی ہوئی عبادت ہے۔ کئی مرتبہ آپ نے سنا ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے بارے میں کہا جنتی، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وہ جوتا اٹھا کر جو آئے وہ جنتی، اللہ کے نبی نے جنتی بشارت دی تھی۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے لگ گئے، چھپی ہوئی عبادت تھی، سوتے وقت سب کو اللہ کے لیے معاف کر دیا کرتے تھے۔ بلال حبشی معراج سے لوٹے تو کہا کون سا عمل کرتے ہو؟ میں نے تمہارے قدموں کی چاپ، چھپی ہوئی عبادت، اللہ کی رضا اور خوشنودی والے اعمال اور اللہ کی ناراضگی کا ڈر اگر تنہائی میں آ گیا، یہی ہے بندگی کے معراج اور اعلیٰ انسان، اور انسان کو چاہیے کہ بندگی میں اعلیٰ ترین مقام تک جائے اور اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کر کے اعلیٰ مقام حاصل کرے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کے تاکہ اللہ معلوم کرے یہ ایگزام ہے، امتحان ہے، اب اس میں کون کامیاب ہونا چاہتا ہے؟ اس سے بن دیکھے ڈرتا ہے، سوچ شخص ہو اس کے بعد حد سے نکل گئے، نافرمانی کیا، اللہ کی حدود کو توڑ دیا، اس کے واسطے دردناک عذاب ہے۔ اب انعام تو ان کے لیے ہے لیکن جو نافرمانی کرے گا اس کے لیے عذاب ہے۔ یا تو آدمی بندگی کے اعلیٰ معیار پر پہنچے، اللہ کی رضا حاصل کرے، یا نیچے اتر جائے اور اللہ رب العالمین علیم و خبیر ہے اس کے باوجود گناہ کرے اور عذاب کا مستحق ہو۔ کہ اللہ نے احکامات دے دیے، عمل ہمارے اوپر ہے، ہم کس طرح کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم ومن قتلہ منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتلتم من النعم یحکم بہ ذوی عدل منکم ہدیا بالغ الکعبۃ او کفارۃ طعام مسکین او عدل ذلک صیاما لیذوق وبال امری عفا اللہ عما سلف ومن عاد فینتقم اللہ منہ واللہ عزیز ذو انتقام۔ اے ایمان والو، وحشی شکار کو قتل مت کرو جبکہ تم حالت احرام میں ہو۔ حالت احرام میں کسی بھی قسم کے جانور کا قتل کرنا منع ہے، مگر حدیث کے اندر کچھ جانوروں کی وضاحت آئی ہے کہ ان کو مارا جا سکتا ہے۔ صحیح مسلم میں وضاحت کے ساتھ ہے کہ وہ 5 جانور ہیں، کوا، چیل، بچھو، چوہا اور باولا کتا۔ کوا، چیل، بچھو، چوہا اور باولا کتا، یہ جو 5 جانور ہیں ان کو قتل کرنے کی اجازت ہے، کیونکہ چوہا بھی نقصان پہنچاتا ہے اور کوا یہ بھی نقصان پہنچاتا ہے، اور چیل بھی کھانا لے کر کے نکل جاتے ہیں یہ لوگ۔ جب مسافر اپنے مرکز سے دور ہو، محدود کھانا ہو، کھلے آسمان کے نیچے ہو، تو اس صورتحال میں یہ ہوتا ہے۔ ان کی وضاحت ہے حدیث کے اندر، اور اس سلسلے میں حضرت نافع سے سانپ کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ اس میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے،
اور علماء کرام میں، ائمہ کرام میں، سلف میں امام مالک، امام احمد بن حنبل اور دیگر علماء نے بھیڑیے، درندے، چیتے اور شیر کو کلب عقور کاٹنے والے کتے میں شامل کر کے حالت احرام میں قتل کی بھی اجازت دی ہے۔ اور بھی کئی چیزوں سے استدلال کیا گیا ہے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک مرتبہ واقعہ ہے کہ ابو لہب، اس کے دو لڑکے تھے، عتبہ اور عتیبہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں ان لوگوں کے ساتھ تھی نبوت سے پہلے، لیکن آپ نے جب توحید کا اعلان کیا تو بدائی نہیں ہوئی تھی، تو ان دونوں بیٹیوں کو اس نے طلاق دلوا دی۔ بڑا سخت و عصبیت پسند، جس کے فضائل لوگ بیان کرتے ہیں، یہ ابو لہب کا کردار تھا۔ اللہ نے قرآن میں کہا تبت یدا، دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے، اور لوگ اس کی انگلی کا حوالہ دیتے ہیں میلاد کے موقع پر۔ اللہ کہتا ہے دونوں ہاتھ، جب ہاتھ ہی نہیں ہے تو انگلی کہا، تبت یدا، ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ یہ وہ شخص ہے ابو لہب۔ اور اس کے بعد یہ بھی دیکھیے کہ اللہ نے اس کے لڑکے لڑکی کو ایمان کی توفیق دی۔ لڑکی کو تو یہ سورت وہ بھی پڑھتی تھی، یہ ایمان ہوتا ہے، یہ عقیدہ ہوتا ہے۔ تو خیر، ابو لہب کا ایک لڑکا عتیبہ، شاید غالباً یہ عتبہ، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل آیا اور آپ کے چہرے انور پر تھوکنے کی کوشش کی۔ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم، کیونکہ اللہ نے کہا ہے واللہ یعصمک من الناس، لوگوں سے حفاظت ہماری ذمہ داری ہے، آپ کے اوپر نہیں آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہا کہ اللہ اپنے کتوں میں سے کوئی کتا اس کے اوپر چھوڑ دے۔ اس کے بعد وہ ملک شام گیا تجارت کی غرض سے۔ ایک مقام پر جب ان لوگوں نے پڑاؤ ڈالا تو شیر دکھائی دیا، تو وہ کہتا ہے ابو لہب کا بیٹا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے مجھے مکہ میں رہ کر مروا دیا، کیونکہ مشرکین مکہ بھی جانتے تھے آپ کی زبان اقدس سے نکلا ہوا کوئی جملہ غلط نہیں ہوتا۔ یہ یقین اور ایمان تو تھا ان کا، کیونکہ پہلی مرتبہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں تشریف لائے تو کیا کہا، صادق و امین آ گئے جو ہمارا فیصلہ فرمائے۔ اللہ کے نبی نے جب کھانا کھلا کر کے پوچھا تو کہا ہم نے آج تک اس زبان پر جھوٹ کا تجربہ نہیں کیا۔ تو لوگوں نے جو ساتھ میں تھے سمجھایا کہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، تو اس نے کہا نہیں، اب میں نہیں بچوں گا۔ احتیاط کے طور پہ ان لوگوں نے یہ کیا کہ تمام سامان کو ایک ڈھیر کی شکل میں اونچا کیا اور اسی میں اس کو ابو لہب کے لڑکے کو سلا دیا، اور اطراف میں تمام کے تمام لوگ سو گئے اور جانوروں کو باندھ دیا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ان کا یہ منصوبہ تھا کہ شکار کے لیے جب شیر اگر آئے بھی تو جو سب سے پہلا شکار ملے گا اس کا شکار کر کے نکل جائے گا۔ اب لمبا سفر تھا، تھکے ہوئے تھے، تمام لوگوں کو بھرپور نیند آئی، اللہ نے نیند دے دی۔ وہ سب کو سونگتا ہوا گیا شیر اور جا کر کے اس کو چیر پھاڑ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی نے کہا تھا اپنے کتوں میں سے ایک کتا چھوڑ دو۔ استدلال جو محدثین نے کیا ہے تو اور جو شخص تم میں سے، یہ استثناء ہے، یعنی وضاحت جب ایک چیز ہوتی ہے یا حدیث میں کوئی چیز منع کی جاتی ہے تو اب اس میں کچھ استثناء اگر ہے تو اس کی وضاحت ہو جاتی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے مردار کو حرام کیا لیکن سمندری مردار حلال ہے، اور اس کی وضاحت قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی ہے۔ پانی تین وجہ سے مطہر نہیں رہ جاتا، طاہر تو ہو سکتا ہے پاک، مگر پاک کرنے والا، لیکن سمندری پانی کو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے پاک قرار دیا ہے، پاک۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو شخص تم میں سے اس کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس پر فدیہ واجب ہوگا۔ بعض لوگوں نے اس سے استدلال کرتے ہوئے کہا ہے کہ انجانے میں، اگر ہوا تو نہیں، لیکن یہ چیز درست تو نہیں ہے۔ صحیح ہے کہ جان بوجھ کر ہو چاہے انجانے میں، اگر کسی جاندار کا قتل ہو جائے گا تو اس کا فدیہ ہے۔ اس کا فدیہ کیا ہے؟ اس جانور کے جس کو اس نے قتل کیا اس کے مساوی ہوگا، یعنی فدیہ اس کے مساوی ایسے ہوگا
کہ اگر کسی نے ہرن کو مارا تو اس کے مساوی جو جانور ہوتا ہے اس کے برابر وہ بکری یا بکرا ہوتا ہے، اور اگر کسی نے نیل گائے وغیرہ کو مارا تو اس کے مساوی جو جانور ہوتا ہے وہ عام طور سے گائے بچڑا ہوتا ہے۔ تو مساوی جانور جس کا فیصلہ تم میں سے دو معتبر شخص کریں گے، کیونکہ مرا ہوا جانور جب دیکھیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ کیسا چاہیے۔ اب اگر بکری ہرن کا معاملہ لے لیا تو کبھی کبھی آدمی اگر چھوٹی طبیعت کا ہوتا ہے، ہرن کے بدلے میں گائے بکری دینا ہے، تو اب ہرن جو شکار کی تھی وہ تو 24 کلو کی تھی اور بکری 4 کلو کی کاٹ رہا ہے، تو دو معتبر شخص ہو اس کا فیصلہ دیں گے۔ کس نے کہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اب دو معتبر کون ہوں گے؟ جو دیندار ہوں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں، جو اللہ کے دین کے معاملے میں انتہائی متحمس ہوں، انتہائی اللہ کے دین کے معاملے میں نیک ہو، وہ لوگ دو معتبر لوگ جن پر اعتبار کیا جائے دینی معاملے میں کہ یہ بالکل صحیح فیصلہ کریں گے، وہ لوگ ہوں۔ یہاں پر ایک چیز اور، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصت ہونے وفات کے بعد جو اختلافات ہوئے اس میں مسلمانوں میں جو بڑا اختلاف تھا پہلا وہ خوارج تھے، جو پہلا فرقہ بنا اختلاف کی شکل میں، اور دوسرے روافض۔ خوارج نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کے درمیان جو جنگ ہوئی، جنگ صفین، اس جنگ کے موقع پر کچھ لوگوں نے قرآن کو اٹھا لیا نیزے پر اور کہا ان الحکم الا للہ، معاف کیجئے گا، انہوں نے کہا ہمارا آپس کا جو اختلاف ہے اس کو ہم قرآن کے ذریعے حل کریں۔ تو اس کے لیے یہ کیا گیا کہ یہ تو بہت اچھی رائے ہے کہ اپنے اختلاف کو قرآن کے ذریعے حل کر لیا جائے، جنگ ختم ہو جائے۔ تو ادھر سے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ادھر سے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں کو حکم بنایا گیا کہ یہ دونوں جو بھی فیصلہ کریں۔ خوارج نے کہا، یہ نکلے تھے تو اللہ کے نبی کے دور سے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلا خارجی تھا جس نے کہا تھا کہ اللہ کے نبی انصاف کے ساتھ تقسیم کیجیے۔ بڑی بڑی داڑھی تھی اور سرگنجا تھا، ٹکلا بنایا ہوا تھا، سرگنجا تھا۔ اللہ کے نبی نے کہا یہ جو جا رہا ہے اس کے پشت سے ایک قوم نکلے گی جو دین سے ایسے ہی نکل جائے گی جیسے کمان سے تیر، اور ان کو جب دیکھو گے تم تو تم کو اپنا عمل کم نظر آئے گا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے جب ان لوگوں سے بات کرنے گئے، خارجیوں سے قتل کیا ہے، صحابہ کرام کا قتل کیا، تو وہ کہتے ہیں کہ جب گئے ہم ان کے خیموں میں تو مکھیوں کے بنبنانے کی طرح قرآن کی تلاوت کی آوازیں آ رہی تھی، سجدوں سے ان کی پیشانیاں زخمی تھی۔ ایک ساتھ 3 لوگوں کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مغیرہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 3 لوگوں کو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قاتل تھا اس روز طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد نہیں آئے فجر میں۔ ایک ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو قاتلانہ حملہ کیا تھا اس کو جب قتل کیا جانے لگا تو اس نے نماز پڑھی، جیسے آج کے دور میں ہے نا مسلمانوں کو برا بھلا کہنے والے، مسلمان بادشاہوں کے مخالف، علماء کے مخالف، ہمیشہ طنز کرنے والے، یہ وہی لوگ ہیں۔ یہ غیروں کے خلاف نہیں لکھیں گے، ہمیشہ اپنوں کے خلاف۔ یہ خارجیوں کی بنیادی علامت ہے، اپنے حکمرانوں کا مخالف، اہل ایمان اور اسلام کا۔ ہمارے یہاں دیکھیے ہمیشہ طنز کیا جاتا ہے، علماء کیا کر رہے ہیں، قوم کیا کر رہی ہے، قوم خواب تو خود کیا کر رہا ہے، تو نے خود کیا کیا، تو قوم کا ایک شخص نہیں ہے۔ اتنے مدارس کھول لیے، ایک سائنسسٹ نہیں، مدرسہ سائنسداں پیدا کرنے کے لیے، تعلیمی اداروں کو کبھی نہیں بولے گا، علماء کو، دینداروں کو۔ یہ وہی خارجیت کی صفت ہے۔ خیر، تو خارجی وہاں سے الگ ہو گئے، کہا نہیں، اللہ نے قرآن میں کہا ہے ان الحکم الا للہ، حکم تو صرف اللہ کا چلے گا۔ آپ نے کیسے لوگوں کو حکم بنا دیا؟ حکم اللہ کہہ رہا ہے ان الحکم الا للہ،
یہی ہے کلمۃ حق یرید بہل باطل، کلمہ حق سے باطل کا استدلال یہی ہے. جب دین سمجھتا نہیں آدمی کو، یہ وہاں سے شروع ہوئے ہیں، آج کے دور تک بھی ہیں. دین نہیں سمجھتا ہے، علم دین کو حاصل نہیں کیا، علماء کرام کے سامنے زانو تلمس نہیں طے کیا، قرآن اور حدیث پر گہرا تدبر نہیں، منہج سلف کو نہیں پڑھا کہ قرآن حدیث کو ان لوگوں نے کیسے سمجھا، اور بیٹھ گئے درس دینے، تقریر کرنے، رہنمائی نہیں بلکہ لوگوں کو گمراہ کیا، لوگوں کو دین سے دور کیا، متنفر کیا. یہی ہے. تو دیکھیے یہ استدلال کہے سے کر رہے ہیں، ان کے نزدیک کیا ہے. ہمارے یہاں آج بیٹھتے ہیں نا لوگ منکرین حدیث قرآن بتاتے ہیں. بعض لوگ ہیں جو کہتے ہیں نا میں فلاں مسلک کا ہوں، فلاں مسلک کا ہوں، جیسے مرزا کہتا ہے میں علمی کتابی، یعنی اہل کتاب میں سے اپنے آپ کو خود بول رہا ہے. کیا کیا اس نے؟ صحابہ کرام کو اس کے ماننے والے، اس کے فالوور، اس کے سننے والے برا بھلا کہتے ہیں. بہت لمبی چوڑی بات نہیں، صرف ایک بات کہوں. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے، پہلے پارے کی آخری آیت بھی اور اس سے پہلے بھی اسی صفحے پر یہ آیت موجود ہے، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وہ دو گروہ تھے، اللہ کے ہاں پہنچ گئے، تم سے ان کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا، پوچھا نہیں جائے گا، ہم سے نہیں پوچھا جائے گا، اور ہم فیصلہ کر رہے ہیں کہ کون حق پہ کون باطل پہ. آج اس کے کتنے سنگین نتائج. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنی امیہ، یہ جاہل مطلق بنی امیہ کے بارے میں کہتا ہے کہ اپنے چپل کے پاس نہیں بیٹھنے دو، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ. رابضیت کی پروردہ ذہنیت کا حامل، صرف خانوادہ اہل بیت کے فضائل بیان کرنا، دیگر صحابہ کرام کے فضائل. جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہو تو مولا علی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لو تو کون سی صفت بیان کرتے ہو؟ عمر فاروق کا نام ہو تو، حضرت عثمان ذو النورین کا ہو تو، کیا ابو عبیدہ بن جراح کو ہمیشہ امین الامت کہا؟ کیا حضرت زبیر کو ہمیشہ حواری رسول کہا؟ کیا ہے یہ رابضیت کا مزاج، یہ پروردہ ذہنیت، صحابہ کرام کو برا بھلا کہنا. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے والا نہیں ہے. ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، کیسی قربانیاں انہوں نے اسلام کے لیے دی ہے. یہ اب فضائل بیان کرنا شروع کرو تو کئی دروس اس کے لیے ناکافی ہو جائے. یہ استدلال جو ہے میں یہ بتا رہا ہوں غلط طرز کا استدلال. یہاں تو قرآن تھی ان کے سامنے دلیل، ان الحکم الا للہ، اللہ تو کہتا ہے حکم صرف اللہ کا چلے گا، دو لوگوں کو کیسے بنایا. ان سے بات کرنے کے لیے جب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے تو جب جانے لگے ان سے بات کرنے کے لیے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ ان کے سامنے استدلال حدیث سے کرنا. آپ نے خاموشی اختیار کی، لیکن اس کے بعد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اپنی بے شمار رحمت نازل فرمائے، جب گفتگو کے لیے گئے خوارج سے تو ان لوگوں سے پوچھا بتائیے سب سے پہلی چیز، اگر تمہاری ہر بات کا جواب میں قرآن سے دے دوں تو تم مان لو گے؟ کہا ہاں مان لیں گے، تسلیم کر لیں گے. تو ان کا ایک اعتراض یہ تھا کہ حضرت اللہ تعالیٰ نے جنگ کے بعد جب غلبہ حاصل ہو تو جو غلبہ ہو تو ان لوگوں کو لونڈی اور غلام بنانا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جنگ جمل میں اماں عائشہ تھی اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے مومنو، اللہ کے نبی کی زوج تمہاری ماں ہے، مائیں ہیں. کیا اپنی ماں کو کوئی شخص لونڈی بنائے گا؟ مان لیا بات. دوسرا کہا الحکم الا للہ. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، کئی مقامات سے استدلال کیا تھا. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ میاں اور بیوی کے درمیان جب اختلاف ہو تو حکم من علیہ و حکم من علیہ ان یرید اصلاحا یوفق اللہ، ادھر سے ایک حکم بناؤ ادھر سے ایک حکم بناؤ. تو اللہ تعالیٰ خود دو لوگوں کو حکم بنانے کے لیے کہہ رہا ہے.
یہاں پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ یحکم بہ ذوی عدل منکم، کیا اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا جس کا فیصلہ تم میں سے دو معتبر شخص، اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ دو معتبر لوگوں کو حکم بنا لو، تو یہ تو اللہ ہی کا حکم ہے، قرآن ہی کا حکم ہے۔ ہم نے یہاں جنگ میں دو لوگوں کو، بہرحال ان کی ہر بات کا جواب انہوں نے دیا۔ یہ استدلال صحیح ہے یا نہیں، صرف استدلال دیکھ کر کے آدمی غربیدہ ہو جائے، یہ درست نہیں ہے۔ اہل علم سے رجوع کرنا چاہیے، جب بالکل نئی بات آئے، جب بالکل نئی چیز ہو، منہج سلف سے ہٹی ہوئی ہو، تو ان سے پوچھنا چاہیے۔ وہ فدیہ خاص چوپائے میں سے جو نیاز کے طور پر کعبہ پہنچائے جاتے ہیں، خواہ کفارہ مساکین کو دے دیا جائے، خواہ اس کے برابر روزے رکھے جائیں۔ فدیہ جو ہے یہ حرم پہنچایا جائے گا، اور حدود حرم کے اندر جو مساکین ہیں ان کو دیا جائے گا فدیہ، یا اس کے بدلے میں روزہ رکھا جائے تاکہ اپنے کیے کی شامت کا مزہ چکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ کو معاف کر دیا، جو علمی کی وجہ سے تم کو ہوا جب تک احکامات نہ آئے تھے، اور جو شخص پھر ایسی حرکت کرے تو اللہ انتقام لے گا، اور اللہ زبردست ہو، انتقام لینے والا، بدلہ لینے والا ہے اللہ رب العالمین۔ جب نافرمانی کرو گے تو تم نافرمان ہو کر کے آزاد گھومو گے، اللہ تمہاری نافرمانی کا بدلہ لے گا۔ احل لکم صید البر وطعمہ متاعا لکم وللسیارہ وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، تمہارے لیے دریا کا شکار پکڑنا اور اس کا کھانا حلال کیا گیا، تمہارے فائدے کے واسطے اور مسافروں کے واسطے، اور کچھ خشکی کا شکار پکڑنا تمہارے لیے حرام کیا گیا، جب تک کہ تم حالت اعلام میں رہو، اللہ سے ڈرو جس کے پاس تم جمع کیے جاؤ گے۔ یہ چیز دیکھیے کہ سمندر میں یا دریا میں جو بھی مردار ہے، مچھلی وغیرہ جس کو سمندر یا دریا باہر پھینک دیوے، جس طرح کی حدیث میں وضاحت ہے سمندر کا مردار حلال ہے، اس طرح حلال ہے۔ اللہ نے جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والہدی والقلائد ذلک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض وان اللہ بکل شیء علیم۔ اللہ نے، اللہ سے ڈرو جس کے پاس تم جمع کیا جاؤ گے، اللہ نے کعبہ کو جو کہ ادب کا مکان ہے، لوگوں کے قائم رہنے کا سبب قرار دیا، عزت والے مہینے کو بھی، ہر حرم میں قربانی ہونے والے جانوروں کو بھی، ان جانوروں کو بھی جن کے گلے میں پٹے ہو، یعنی جو حج کی قسمیں ہیں، حج قران، حج تمتع، تو جو حج قران ہے یہ قربانی کا جانور حج لے کر آتے ہیں، تو وہ گلے میں ان کے وہ نشان پٹا وہ ہوتا ہے۔ یہ اس لیے تاکہ تم اس بات کا یقین کر لو کہ بے شک اللہ تعالی تمام آسمانوں اور زمین کے اندر کی چیزوں کا علم رکھتا ہے، بے شک اللہ سب چیزوں کو خوب جانتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کو اہل بیت البیت الحرام کہا جاتا ہے، اس کی حدود پہ شکار کرنا، درخت کاٹنا وغیرہ حرام ہے، اسی طرح اگر باپ کے قاتل کا بھی سامنا ہو تو اس سے تعرض نہیں کیا جائے گا، اور لوگوں کے قیام اور گزران کا باعث قرار دیا، یعنی جو مکہ کے حدود حرم کے جو مساکین ہیں، یہ تمام چیزیں ان کے گزران کا اور ان کا اس کا باعث ہے۔ اور یقین کرو کہ بے شک اللہ آسمان اور زمین کے اندر کی چیزوں کا علم رکھتا ہے، بے شک اللہ سب چیزوں کو خوب جانتا ہے۔ آپ حالت سفر میں ہو، آپ نے کیا کیا نہیں کیا، کسی کو علم ہے کسی کو نہیں معلوم ہے، یہ ایک الگ بحث، لیکن اللہ کو معلوم ہے۔ اب اللہ کے منع کی ہوئی چیزوں سے آپ اپنے آپ کو روک لو، وہ علیم خبیر ہے۔
وہ گرفت تو فرمائے گا اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور رحیم. اس کو آدمی پوری زندگی میں لے آئے. یہ ایک خاص سفر کے احکامات ہیں. اور اللہ کے نبی نے کہا زندگی جو ہم گزارتے ہیں مسافر کی طرح، اس کے احکامات ہیں. اللہ کے احکامات کی کتنی خلاف ورزی کرتا ہے کون کتنا مانتا ہے. اگر نافرمان ہے تو سن لے وے. تم یقین جانو اللہ تعالیٰ سخت سزا بھی دینے والا ہے اور اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت اور رحمت والا ہے. اللہ کا رحم، اللہ کی مغفرت اس کے غضب پر غالب ہے. اگر تم سے غلطیاں ہو گئی ہے، تم سے نافرمانی ہو گئی ہے، تو اس کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو. استغفروا ربکم انہ کان غفارا. وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، بڑا وہ ستار العیوب ہے، وہ ڈھانک لیتا ہے عیوب کو. صرف استغفار سے یہ نہیں ہوگا کہ گناہوں کو بخش دے گا. یرسل السماء علیکم مدرارا، تم پر موسلا دھار بارش برسائے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور توبہ کے فوائد یہ ہے کہ تمہاری مال اور اولاد کے ذریعے مدد فرمائے گا. اس لیے ہر وقت کثرت سے استغفار کرنا چاہیے. ہر وقت استغفار اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرنا، اللہ کی رضا اور خوشنودی، مالی اور دوسری امداد کا ذریعہ اور بندگی کو اعلیٰ ترین مقام پہ پہنچانے والا ہے. بعض سلف نے لکھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ملتا ہے وضاحت کہ 100 بار استغفار کرتے تھے کہ آپ جب قضائے حاجت سے نکلتے تو یہ ایک جملہ ہے غفرانک، بہت معافی. کیونکہ یہ وقفہ ایسا گزرا تھا جس کو آپ میں نہ ذکر ہو آدمی کر سکتا ہے نہ توبہ اور استغفار. تو یہ وقفہ خالی گزرا تو اس کے لیے ایک جملہ اتنا عظیم کہا گیا. نماز کے بعد ہم کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ رب العالمین بڑی مغفرت والا، معاف تو کرے گا، بڑی رحمت والا. اب رحم فرمائے گا تمہارے اوپر اور اس کا رحم آ جائے گا تو اللہ رب العالمین کے انعامات، اس کی نوازشیں، دنیا اور آخرت میں کامیابی، سب کچھ آدمی کو عطا ہو جائے گی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین تیری نازل کردہ ہدایت کے مطابق اپنی زندگی کے تمام اعمال و افعال کو کرنے کی توفیق نصیب فرما. اللہ کلام الہی کی آیتیں اور تیرے نبی کی احادیث کو ہمارا کردار و عمل بنا دے. ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. ہدایت دینے کے بعد ہمارے قلوب کو اس پر جما دے رب العالمین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.